بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ جہاں میری جاب تھی، یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اس کی برانچیں ملک کے ہر شہر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ پہلے دن میری لاہور پوسٹنگ ہوئی تھی، مگر میرا گھر اسلام آباد میں ہے، اسی لیے میں نے اپنا ٹرانسفر لاہور سے اسلام آباد کروا لیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں، کیونکہ یہ خوبصورتیوں کا شہر ہے۔ خیر، میری برانچ میں میرے باس شہاب الدین تھے۔ جاذب نظر، ہینڈسم، اسمارٹ، خوش اخلاق، خوبصورت نئے نقش کے مالک۔ ان کے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی۔ یہی مسکراہٹ تو ان کی سب سے عظیم دولت بھی تھی۔ یہی مسکراہٹ ہی تھی جس کے دشمن بھی گنگاتے نہیں تھکتے تھے۔ میں شہاب الدین کے نیچے کام کرتا تھا۔ میرے نیچے بھی 22 لوگ کام کرتے تھے۔ صاف ستھرا کام تھا۔ سارا دن فائلوں سے مغزماری ہوتی، فون کالیں سماعتوں سے ٹکراتی رہتیں۔ شہاب الدین میرے باس کم اور دوست زیادہ بن گئے تھے۔ وہ بھی میری طرح کم گو تھے اور حساس دل کے مالک تھے۔ ان کے دم سے ہی آفس میں رونق لگی رہتی تھی۔ میں بھی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ خوش بھی کیسے نہ ہوتا، خوش اخلاق لوگ جو ملے تھے، ورنہ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اعلیٰ افسروں سے نیچے والا عملہ ہمیشہ خفا ہی رہتا ہے۔ سامنے آ گئے تو بس یس سر کے نعرے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے گلی شکوں سے زمین و آسمان ملاتے نظر آتے ہیں۔ قبرستان سے میں روز گزرتا تھا۔ یہاں ایک قبر ایسی تھی جو روز ہی تازہ پھولوں سے مہکی ہوتی تھی۔ کبھی تو قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوتا، گلابوں کی پتیاں خوشبو پھیلا رہی ہوتیں۔ گمنام قبر تھی، نہ جانے نہ ہی کوئی کتبہ تھا، نہ مجھے کوئی خبر تھی کہ اس مٹی کی ڈھیری کے نیچے کون خوش نصیب سو رہا ہے۔ مجھے یہاں سے گزرے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ قبرستان سے گزرتے ہی گلابوں کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں بے اختیار اپنی بائک روکتا اور اس قبر پر جاتا، فاتحہ خوانی کرتا، چند لمحے بیٹھ کر آفس کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میرے اندر ایک تجسس تھا کہ آخر یہ قبر کس کی ہے؟ کون شخص ہے جو روز اسے پھولوں سے سجاتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے؟ ایک راز تھا جو ابھی تک پوشیدہ تھا۔ میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا، اس کی تہ میں جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے یہ راز کس دن عیاں ہوگا۔ میرے دل و دماغ میں سوالات کی جنگ جاری رہتی۔ پھر ایک دن میں نے آفس سے واپسی پر ناکہ لگانے کی ٹھان لی۔ گھر فون کر دیا کہ میں کسی دوست کے ہاں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے۔ میرا انتظار نہ کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے میں ادھر ہی ٹھہر جاؤں۔ قبرستان کے مغربی کنارے پر کیکر کا گھنا درخت تھا جو قبر کے نزدیک ترین تھا۔ میں نے موٹر سائیکل دوست کے ہاں کھڑی کی۔ مغرب سے پہلے ہی اس درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے اندھیرا اپنی چادر پھیلانے لگا، ہر طرف گھپ اندھیرا ہونے لگا۔ پھر تھوڑی دیر میں چاند اپنی رایا لے کر چلوا گر ہوا۔ چاند کی چاندنی اندھیرے کو کم کرنے میں مصروف عمل تھی۔ ستارے جگمگانے لگے۔ یہ رات دوسری راتوں سے روشن تھی کیونکہ اس میں 14ویں کا چاند تھا، اسی لیے رات کی چاندنی جوبن پر تھی۔ میں بھی وہیں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے دن نکلا ہو۔ رات دن کی طرح روشن تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ ساری رات میں نے وحشی کیکر پر کیسے گزاری میں جانتا۔ جنون کے آگے سب کچھ کمزور پڑ جاتا ہے۔ راز کو پا لینا میرا جنون تھا۔ اگر راز عیاں ہو جاتا تو میرا تجسس ختم ہو جاتا۔ میں جو کئی مہینوں سے عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، نجات ملنے کو تھی۔ امید تھی کہ دن چڑھنے سے پہلے پہلے راز فاش ہو جائے گا اور میری محنت رنگ لے آئے گی۔ شہاب الدین نے آفس کا سبھی کام مجھے سونپ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دل ان کا کام سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ بیٹھے بیٹھے وہ کہیں گم ہو جاتے، کبھی آفس کی چھت کو گھورنے لگتے، کبھی دانتوں میں قلم لے کر سوچوں میں گم ہو جاتے۔ میں نے کئی بار وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ مجھے ہر بار ٹال دیا جاتا۔ ایک دن معمول کے مطابق فائلوں سے مغزماری کر رہا تھا کہ اچانک دھماکہ سا ہوا۔
گردن گھما کر دیکھا تو شہاب الدین صاحب کرسی سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے انہیں میں نے فوراً اٹھانا چاہا، مگر وہ تو گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ فوراً ایمبولینس منگوائی گئی۔ چند منٹوں میں ہی ہارن بجاتی ایمبولینس گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہم شہاب الدین صاحب کو لے کر شہر کے بڑے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہسپتال پہنچتے ہی انہیں ایمرجنسی میں داخل کر دیا گیا۔ میں ویٹنگ روم میں خیالوں سے لڑ رہا تھا۔ شہاب الدین صاحب نے اپنے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں بھی کتنا پاگل شخص ہوں۔ 1 سال ہو چلا تھا، کاش کبھی پوچھ ہی لیتا، مگر پھر یاد آیا جب بھی پوچھتا تھا وہ ٹال دیتے تھے۔ میں کیا کرتا؟ دوسرے لمحے میرے اندر سے آواز آئی۔ میں سوچوں کے نگر اسی طرح بات کیے ہوئے تھا کہ ڈاکٹر میرے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ ایکسکیوز می، ابھی جو مریض داخل کروایا گیا ہے اس کے ساتھ آہت پائے ہیں؟ جی میں ہی آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جی وہ میرے باس ہیں، میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ میں نے بمشکل ہی جواب دیا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اب وہ کیسے ہیں؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ ان کے گھر والوں کو بلوائیں۔ انہیں گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ ان کے چند ٹیسٹ کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں۔ فی الحال آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ، میں نے ڈاکٹر کو جواب دیا۔ میرے ذہن میں ابھی تک وہی جنگ جاری تھی کہ شہاب الدین صاحب کا گھر کہاں ہے، ان کے گھر میں کون کون رہتا ہے، انہوں نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد میں ایک جذبے کے ساتھ اٹھا اور ایمرجنسی میں شہاب الدین صاحب کے پاس چلا گیا۔ میرے پہنچتے ہی انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ انہیں ہوش آ چکا تھا۔ سر طبیعت کیسی ہے؟ میں نے خیریت دریافت کرتے ہوئے کہا۔ جی بہتر ہوں، شہاب الدین صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سر مائنڈ نہ کریں تو اپنے گھر کے کسی فرد کا، تاکہ میں انہیں اطلاع کر سکوں۔ میرے پوچھنے پر باس کا چہرہ اداسی کا لبادہ اوڑھ گیا۔ میرا اس طرح پوچھنا شاید ان کو ناگوار گزرا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے معذرت کر لی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے آصف، تمہارا پوچھنا جائز ہے۔ لمحے بھر کے لیے باس خاموش ہو گئے، جیسے ماضی کے نگر میں اوتا زن ہو گئے ہوں۔ میری ساری رات قبرستان والے کیکر پر ہی گزر گئی، لیکن وہ راز راز ہی رہا۔ اس دوران کئی لوگ قبرستان آئے گئے، لیکن اس قبر کی طرف کوئی نہیں آیا۔ جب دن چڑھنے لگا تو میں مایوس ہو کر کیکر سے نیچے اتر آیا۔ نیند سے میری آنکھیں لال ہو گئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے جاگی ہوئی ہیں۔ کپڑے جھاڑ کر میں دوست کے پاس چلا گیا۔ میرا یہ حلیہ اور اجڑا ہوا چہرہ دیکھ کر دوست حیران رہ گیا۔ پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ تم نے یہ مزدوروں والی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ خیر تو ہے؟ صبح سویرے اس طرح آئے ہو؟ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں دوست، بس رات بھر سو نہیں سکا تو صبح جلدی میں اسی طرح کے کپڑے پہن کر آ گیا۔ رات شہر گیا تھا تو ادھر عالم مل گیا، اس نے اپنے پاس مجھے روک لیا۔ رات بھر ہم لوگ گپ شپ کرتے رہے، اس نے باتیں کرتے کرتے مجھے سونے ہی نہیں دیا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا، یوں میری جان بخشی ہو گئی۔ دوست مجھے ناشتے کا کہتا رہ گیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں بائک لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نہایا، ناشتہ کیا، پھر آفس کی طرف چل پڑا۔ نیند کی خماری اپنی جگہ، لیکن ڈیوٹی اپنی جگہ۔ آفس پہنچا تو لیٹ ہو گیا تھا۔ باس آئے ہوئے تھے، سلام دعا ہوئی اور معمول کا کام سر انجام دینے لگے۔ دن کے 11 بجے تھے کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے گردن گھمائی تو ششدر رہ گیا۔ میرے باس پھر کرسی سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکا۔ میں نے باس کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں ایمبولینس کو منگوایا اور انہیں لے کر ہسپتال روانہ ہو گیا۔ میرا مشن التوا کا شکار ہو گیا۔ مجھے کئی دن ہسپتال میں رہنا پڑ سکتا تھا۔ میں نے گھر میں اطلاع کر دی کہ باس کو ہسپتال لے کر آیا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر ہو جائے۔ آفس کا کام میں نے ذمہ دار لڑکے کو سونپ دیا، مگر پھر بھی معلوم نہیں کہ آفس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ مجھے فکر تھی تو صرف اور صرف شہاب الدین صاحب کی۔ ایک طرف باس کی تیمارداری تو دوسری طرف ذہن میں قبرستان کے اس راز کو جاننے کا ولولہ جس نے میری نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ آخر یہ راز کب عیاں ہوگا؟
کون ہے جو اس قبر پر روز پھولوں کی پتیاں ڈال جاتا ہے؟ قدرت کا کرشمہ ہی تھا کہ ایک روز راز عیاں ہو ہی گیا۔ میری مشکل آسان ہو گئی۔ میرے پاس کچھ دیر تو وارڈ کے در و دیوار کو گھورتے رہے، پھر بولے، آصف، میرے دل میں ایک راز ہے، لیکن آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے میرے اوپر بہت سے احسانات ہیں، تم نے ہر پل میرا ساتھ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب زندگی اختتام چاہتی ہے۔ نہیں سر، شرمندہ نہ کریں، مایوسی کی باتیں اچھی نہیں ہوتی، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ آصف، میں مہاجر ہوں، پاکستان کو بنتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی زمینیں، جائیدادیں، خاندان، بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب قربان کیے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ ایک بھیانک رات تھی۔ اس رات اندھیرے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میرا خاندان ایک قافلے کے ساتھ ہندوستان سے پاکستان کی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ سبھی اپنی جائیدادیں، ساز و سامان چھوڑ کر تن کے کپڑوں کے ساتھ آزادی کی زندگی کا جذبہ لیے اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی پاکستان کی حدود کافی دور تھی کہ ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں، بہن، بھائی سب تڑپ تڑپ کر جان دے گئے۔ ان کے ساتھ ہی قافلے کے بہت لوگ شہید ہوئے تھے۔ میں ان لاشوں کے درمیان سانس روکے لیٹا تھا۔ میرے کپڑے خون سے لت پت تھے۔ ہندو ہر وجود کو پاؤں سے ٹھوکر لگا لگا کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی زندہ تو نہیں رہ گیا۔ میرے پاس آئے تو میں نے سانس روکے رکھی۔ اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ میں ان دشمنوں سے محفوظ رہا۔ وہ رات قہر کی تھی۔ زندگی نے بہت درد اور دکھ میں نے سہے تھے۔ آہو پکار سنی تھی، خوف دیکھا تھا، قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دیکھا تھا۔ حملہ آور سب کچھ ختم کر کے جا چکے تھے۔ رات ابھی باقی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے، سہمتا گرتا پھسلتا منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری طرح ہی اجڑی اور لٹی لڑکی سعدیہ بھی تھی۔ وہ بھی اسی قافلے میں تھی۔ سعدیہ بھی دشمنوں کی نظروں سے بچ گئی تھی۔ رات کالی سیاہ تھی، وہ جھاڑیوں کی اوٹ لے گئی تھی۔ سعدیہ اور میں ایک دوسرے کا سہارا بنے منزل کی طرف گامزن تھے۔ صبح کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جب ہم نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے۔ غلامی کا سورج غائب ہو چکا تھا۔ نئی صبح، آزادی کا سورج پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا۔ آزاد وطن پر قدم رکھتے ہی شکرانے کے نفل ادا کیے۔ میری طرح وہ بھی لٹ چکی تھی، اس نے بھی اپنوں کی قربانی دی تھی۔ تب سے سعدیہ اور میں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ہم جیون ساتھی بن گئے، نئی زندگی کی شروعات کر لی۔ ہمیں پاکستان میں سر چھپانے کی جگہ مل گئی تھی، حکومت کی طرف سے زمین بھی۔ ہم ماضی کو دل میں دفن کر کے زندگی جینے لگے۔ شادی کے چند سالوں بعد اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ اس کی آمد سے خوشیاں بڑھنے لگیں۔ زندگی غموں، دکھوں اور آہوں سے نکل کر خوشیوں کی طرف رواں دواں تھی۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرا ننھا لخت جگر روڈ کراس کرتے ہوئے تیز رفتار کار کی زد میں آ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس کے کاندھوں پر بیگ لٹکے کا لٹکا رہ گیا۔ وہ دن میرے لیے اذیت ناک تھا۔ میری کائنات کا سکون اجڑ کر رہ گیا تھا۔ رب کی رضا مان کر میں نے صبر کا دامن تھام لیا، لیکن میری بیوی سعدیہ اپنے بیٹے کو نہ بھول سکی۔ میں نے اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری سعدیہ بیمار پڑ گئی، لیکن وقت بے رحم تھا۔ اس نے ناتواں کاندھوں پر غم کے پہاڑ گرا دیے۔ میرا جیون ساتھی بھی مجھ سے چھین لیا۔ ہسپتال جاتے ہوئے میری سعدیہ میری باہوں میں جھول گئی۔ میں تنہا رہ گیا۔ میری سعدیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اس نے مجھ سے بہتی آنکھوں کے ساتھ عہد لیا، اپنا خیال رکھنا، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ یہی وہ عہد تھا جو مجھے سب سے عزیز تھا۔ سوتے جاگتے پھرتے میں اس سے باتیں کرتا رہتا۔ یہ میری محبت ہی تو ہے جو گھر سے 10 کلومیٹر دور قبرستان میں جا کر سعدیہ سے ڈھیروں باتیں کرتا ہوں۔ دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، میں محبوب سے ملنے جاتا ہوں، اس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کرتا ہوں، اس کے مکان کو سجاتا اور پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہوں۔ 10 سال سے یہی معمول ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن میں سعدیہ سے نہ ملا ہوں۔ بارش آئے، طوفان ہو، کچھ ہو جائے، ایک عہد تھا جسے نبھانا تھا
اور میں نبھاتا آ رہا تھا، لیکن افسوس۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے، خود کو سنبھالتے ہوئے بولے، آصف، جب سے سعدیہ اس جہان سے اس جہان گئی ہے، صرف ایک رات ہی میں اس سے مل نہیں پایا، اس کے مکان پر نہیں جا سکا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس رات میری ہمت جواب دے گئی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ یہ وہی رات تھی جس دن میں صبح تھکا ہارا آفس پہنچا تھا، مجھے چکر سے آئے تھے، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس رات نہ جانے کیسے عہد ٹوٹ گیا، تبھی تو وہ مجھ سے خواب میں ملنے چلی آئی، کہنے لگی، تم نے آخر عہد توڑ دیا نا؟ بڑے پیار سے باتیں کر رہی تھی، کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم بے قصور ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سر کو دبانے لگی، میرے شہاب الدین، تم فکر نہ کرو، جلد ہی یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر میری سعدیہ الوداع کہتی چلی گئی۔ مجھے باور کرانے آئی تھی کہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، تم میرے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی جینے کے لیے بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ سعدیہ کے جاتے ہی میری آنکھ کھل گئی، لیکن صبح ہوئی تو آفس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ گھر میں اکیلا چار دیواری میں کیا کرتا؟ در و دیوار کاٹنے کو آتے تھے، دل لبھانے کو من کی تسلی کے لیے آفس چلا آیا۔ آفس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، سوچتے سوچتے ماضی میں غوطہ زن ہو گیا، پھر خبر نہ رہی۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا، اور پھر میری بے بسی، ڈاکٹر پاس کھڑا تھا، تم آ گئے۔ آصف، میں اپنی زندگی جی چکا ہوں، بس چند لمحے یا چند دنوں کا مہمان ہوں، مجھے لوٹنا ہے اپنی سعدیہ کے پاس، مجھے واپس جانا ہے۔ میرا وہ انتظار کر رہی ہوگی، مجھے پکار رہی ہوگی۔ میرے اپنے بھی میرے لیے بے قرار ہیں، میں اپنی جائیداد، اپنا کاروبار تمہیں سونپ رہا ہوں، آج سے تم ہی باس ہو، اب تم آفس جاؤ اور باس بن کر جانا۔ اسی شام کو شہاب الدین صاحب کو یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا گیا کہ اب بس دعا کریں۔ آج پہلی بار میں ان کے گھر گیا تھا، در و دیوار میں خاموشی ہی خاموشی، صحن کے کونے میں بھی کیاریوں میں گلاب کے پھول آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ وہی گلاب تھے جو سعدیہ اور شہاب الدین نے مل کر لگائے تھے، یہی گلاب تو تھے جن کو شہاب الدین صاحب سعدیہ کے آخری مکان پر ڈالنے آتے تھے۔ اس رات میں ادھر ہی ٹھہرا رہا، ساری رات شہاب الدین صاحب سو نہ سکے۔ صبح کا سورج اپنی کرنیں روئے زمین پر بکھیر رہا تھا، پرندوں نے شور مچانا شروع کر دیا، گلاب کے پھول سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ شہاب الدین صاحب کا سر میری گود میں تھا، میری نظریں ان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آخری ہچکی لی اور دنیائے فانی کو چھوڑ کر اپنوں کے پاس چلے گئے۔ وہی تو آخری ٹھکانہ ہے، وہی دنیا تو عارضی ہے۔ ہر فنکار آتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھر میرا ہے، ان پھولوں کی نگہداشت میں اور میری بیوی کرتے ہیں۔ میں شہاب الدین صاحب اور سعدیہ کے پاس جانا نہیں بھولتا۔ سعدیہ کے ساتھ ہی شہاب الدین صاحب کی آخری آرام گاہ ہے، جن پر میں اب روز گلاب کے پھول نچھاور کرتا ہوں۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔